بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے حقوق العباد کی۔ حقوق العباد میں جن کا سب سے زیادہ حق ہے وہ ہیں والدین۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب یہاں اللہ رب العزت اپنی عبادت کے ساتھ، اپنا وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو بیان فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، والدین خوش ہیں تو اللہ رب العزت بھی انسان سے راضی ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت بھی ناراض ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی چاہے کہ مجھ پر اللہ راضی ہو تو وہ پہلے والدین کو راضی کرے، پہلے والدین کو خوش کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی والدین کا فرما بردار بیٹا نظر رحمت سے والدین کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہر روز 100 مرتبہ دیکھے تو اسے 100 حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا قال نعم، ہاں، وہ دن میں اگر 100 مرتبہ دیکھتا ہے والدین کی طرف نظر رحمت سے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کس کا سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تیری ماں۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ چنانچہ جب اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال ابوکا، فرمایا کہ تیرا باپ۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ماں والد سے زیادہ خدمت کی مستحق ہے۔ جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ والدین ہیں، اور والدین میں سے بھی جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ تمہاری والدہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ حسن سلوک کرو۔